رونا گری آئے شبنم نہیں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار ورنہ تھے وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاشرف الخاتم الاکمل الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محترم، ایک مرتبہ پھر پروگرام فیضان اعلیٰ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم آر آفیشیل اسٹوڈیو سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ الکریم فارمیٹ کے مطابق تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں کہ وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پروگرام کو آخر تک دیکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، شیئر بھی کر دیں، انشاءاللہ برکت دے پائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کا، اپنے مہمانوں کا تعارف اور پھر انشاءاللہ نعت خوانی کی طرف۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سید زادے ایک مرتبہ پھر کافی ٹائم بعد ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے، جناب عبدالحسیب شاہ طاری صاحب۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں سر؟ آج اور ان کے استاد محترم میرے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، میرے دل کی جانب بیٹھے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مقرری شیریں بیان جناب حضرت علامہ مولانا شہزاد اتاری مدنی صاحب۔ آپ کو بھی حضرت ممنون و مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز تو الحمدللہ تلاوت سے ہو چکا ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی شاندار ہے، باکمال ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت بریلی کے تاجدار، سبحان اللہ، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کریں گے۔ اور میں چاہوں گا شاہ صاحب آج سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہے، اتنا مبارک دن ہے، آپ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنائیں۔ آج کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کون سا کلام سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، اور ادھر میں نعت پڑھوں، ادھر مقدر کو
حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، پنجائے مہر عرب ہے جس دریا بہہ گئے، پنجائے مہر عرب ہے جس دریا بہہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی کم نہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، اس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو سہی، اس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو سہی، اس گلے خندہ کرو نا گریہ شبنم نہیں، اس گلے خندہ کرو نا گریہ شبنم نہیں، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ورنہ تھے وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہی میں کیسر شوق تخت جم نہیں، خواہش
دہی میں کیسر شوق جم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نہ دیدارو محرم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب مزید بھی ایک کلام سنیں گے آپ سے. میں چاہوں گا استاد صاحب کے اور ناظرین کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا. کچھ سوالات کی طرف بڑھتے حضور بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کیا کہنا ہے کہ مفتی بھی ہے اور ماشاءاللہ حافظ بھی ہے محقق بھی ہے مفسر بھی ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو لوگوں نے کتابیں جو ہے نا لکھنا شروع کر دی اور وہ کتابیں اتنی ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی پڑھے تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت کی قربت پہ رب کریم کروڑوں جو ہے رحمت و رضوان کے پھول نچھاور فرمائے. حضور پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ولادت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک تو سب سے پہلے میں اس حوالے سے ذکر کروں گا. ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بالکل بات بھی ہونی چاہیے اور یہی بات تو ہونی چاہیے. یہی بات تو ہونی چاہیے. یہ بات نہ کریں تو پھر کون سی بات کریں بھائی. اعلیٰ حضرت تو ہماری جان ہے نا اور اعلیٰ حضرت نام ہی کافی ہے. اعلیٰ حضرت آج بڑی بڑی کمپنیاں کہتی ہیں نا جی ہمارا تو نام چلتا ہے نام کافی ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں اعلیٰ حضرت نام ہی کافی ہے بھائی. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں سچی محبت ہے اور سچی عقیدت ہے. اور یہ عقیدت ایسے ہی نہیں ہے کہ رات کو سوئے اور صبح ہم نے اعلیٰ حضرت کا ہم نے نام لینا شروع کر دیا بلکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس دلائل ہے. اعلیٰ حضرت سے محبت ہم ایویں ہی نہیں کرتے ہم ایسے ہی نہیں کرتے. اس کی ریزن ہے ہمارے پاس ثبوت دلائل موجود ہیں. جس نے گفتگو کرنی ہے وہ آ جائے اور ہم سے دلائل مانگ لیں کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ نام ہی کافی ہے اور سب حضرتوں کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے. دوسری بات یہ سب حضرتوں کے اعلیٰ حضرت ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تو بعض لوگوں کے پیٹوں میں نا مروڑ پڑ جاتی ہے اور جی یہ کیا کہتی آپ نے جی اعلیٰ حضرت. ایک طرف تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جی ایک طرف حضرت عمر کہتے ہیں ایک طرف حضرت عثمان کہتے ہیں ایک طرف حضرت علی کہتے ہیں اور ایک طرف اعلیٰ حضرت. کیا یہ ان سے بھی بڑے ہو گئے؟ ہم نے کہا نا یہ ایسی بات تیری گندی سوچ میں آ سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تو مطلب معنی کیا ہوتا ہے. سنی کا مطلب معنی سمجھ لے کیا ہوتا ہے. ہم اس کو جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کے مقابلے میں نہیں لاتے ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہیں لاتے ہم عثمان غنی مولا علی کے مقابلے میں نہیں ہم کسی صحابی کے مقابلے میں نہیں لاتے. جب ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے اپنے علاقے اور اپنے جو ہے وہ صدی کے حضرتوں کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ بالکل صحابی تو صحابی ہے نا. اللہ کا جو ولی ہے وہ صحابی کے ادنا مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے صحابی کا تو مرتبہ ہی بلند و بالا ہے. وہ تو ہے ہی ورا الورا شانوں والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے پہلا مرتبہ عثمان غنی تیسرا مرتبہ عمر فاروق اعظم دوسرا مرتبہ اور چوتھا مرتبہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب بھی ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ان ہستیوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت جب بھی ہم کہتے ہیں تو اپنے علاقے کے اور اپنے اس صدی کے جو ہے وہ حضرتوں کے اعلیٰ حضرت مراد ہوتے ہیں. اب آتے ہیں باقاعدہ آپ کے سوال کی جانب. آپ کا بڑا پیارا سوال ہے. پہلا سوال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے. جب ذات ایسی ہے تو ولادت بھی تو کمال ہوگی نا. علماء نے لکھا ہے علماء سیر نے کہ آپ کی ولادت سے قبل
آپ کی ولادت کی خوشخبری آ کر پیارے مصطفیٰ نے دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہی اس طرح کی بات ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے، ابھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا نہیں ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، اور آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتے والے دن، ظہر کے وقت ہوتی ہے، بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوتی ہے، اور آپ کا نام مبارک محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام دیکھیں نا کتنا پیارا، محمد آپ کا نام نامی ہے، اور دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، جبکہ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار رکھا گیا۔ تو یہ پیدائش کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے، ان کے ذکر سے وافر حصہ کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور ایک جامع اور مختصر بات کر کے پورے سوال کو سمیٹے استاد صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے مزید علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی ولادت کے بارے میں ہم نے سنا نا، ناظرین کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے کچھ بچپن کے واقعات بھی شیئر کریں۔ جی ماشاءاللہ، جب ولادت اتنی کمال ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آ کر کے خوشخبری دے رہے ہیں، تو پھر بچپن تو کمال ہو گئی ہوگا۔ کیا کہنا حضرت؟ 4 سال کی عمر میں نا علیان بھائی، ہمارے ہاں بچہ نا گلیوں کوچوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اور ابھی تو گھر والے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، چلو اسے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں۔ جب میرے امام کی عمر 4 برس کی ہوئی نا، تو آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل ختم کر لیا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بچے کو مدرسہ داخل کروانے کے بارے میں والدین سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ مستیاں کرتا ہے تو اس کو مدرسے میں ہم کیا کرتے ہیں، داخل کروا لیتے ہیں۔ یہ سوچ صحیح ہے کہ نہیں کہ بچہ مستیاں کر رہا اور چلو مدرسے میں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن 4 سال کی عمر میں ابھی بچہ داخل ہوتا ہے، ابھی الف با پہلی تختی پڑھنا سیکھتا ہے، اور میرے امام نے ناظرہ مکمل بھی کر لیا 4 سال کی عمر میں، اور 4 سال کی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں بڑا بن جاتا ہے، لیکن فصیح عربی میں گفتگو کرنا نہیں آتی۔ اب 4 سال کی عمر میں عمر ہے میرے امام کی، ناظرہ قرآن پاک ختم کر لی اور فصیح عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، شروع ہی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی نظر عنایت ان پر ہے۔ 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کر رہے ہیں، اور 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ کیا کہنا۔ اور ہمارے ہاں تو چلو بچوں کو ایک روزہ رکھوایا جاتا ہے تو وہ 12 بجے تک کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے نا، پریکٹس ہو جائے، لیکن یہ 12 بجے والا روزہ نہیں حضرت، یہ شرعی روزہ مراد ہے۔ یہاں پر یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک والا روزہ مراد ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ 12 بجے تک روزہ رکھ لیا ہوگا امام نے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارا بچہ بھی رکھ لیتا ہے۔ نا 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 نا، یہ 12 بجے والا حضرت روزہ مراد نہیں، یہ شرعی روزہ مراد ہے۔ اور عمر کتنی ہے؟ 7 سال ہے۔ 7 سال عمر میں شرعی روزہ رکھ رہے ہیں، اور 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا ہے۔ اور مسئلہ وراثت اتنا باریک، اتنا دقیق مسئلہ ہے کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے کہ دارالافتاء میں یہ مسئلہ جب پیش ہوتا ہے تو مفتیان کرام کو بھی ایک ٹائم لگتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے، جن کی پریکٹس ہی یہی ہے، جو بیٹھتے ہی دارالافتاء میں مسائل حل کرنے کے لیے، انہیں بھی ایک وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اور میرے امام سبحان اللہ 8 سال کی عمر ہے، مسئلہ وراثت کا جواب لکھ رہے ہیں، اور 8 سال کی عمر ہی میں آپ نے نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اس کی عربی شرح بھی لکھ ڈالی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اردو شرح کی بات نہیں ہو رہی، اردو شرح تو بندہ اگر کوئی عربی سے ہاؤ نہ ہو، کوئی عربی ڈکشنری دیکھ کر وہ لکھ لیتا ہے، ہاں یہ درس نظامی والے جانتے ہوں گے۔ عربی شرح لکھ رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 8 سال ہے۔ ہدایت النحو اپنے والد صاحب سے پڑھی ہے، اور عربی شرح جو ہے وہ آپ نے لکھ لی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں باقاعدہ فتویٰ نویسی شروع کی ہے۔ اور آپ کے ایک فتویٰ نویسی کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے تھے، 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر ہے،
اور آپ کے والد صاحب دارالفتاء کے باہر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ جائیں، جا کر اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے اپنا مسئلہ ذکر کیجیے اور جواب طلب کیجیے۔ وہ بندہ اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد باہر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں حضرت اندر تو کوئی نہیں ہے مفتی صاحب۔ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں اندر جائیں، مفتی صاحب اندر ہی بیٹھے ہیں۔ کہا کہ نہیں حضرت مفتی اندر ہے ہی نہیں، میں گیا ہوں دیکھا ہے اچھی طرح۔ وہ پھر باہر آ جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے کہا اندر جائیے، مفتی صاحب اندر ہی بیٹھے ہیں، آپ اچھے طرح دیکھیے۔ وہ بندہ تیسری مرتبہ جاتا ہے، پھر باہر آ جاتا ہے۔ کہا مفتی صاحب اندر نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 13 سال 4 ماہ 10 دن وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا آپ کے والد صاحب نے فرمایا وہی تو مفتی صاحب ہیں۔ تو اتنی کم عمری میں آپ نے سبحان اللہ فتویٰ نویسی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بہت کلیئر کر کے حضرت نے بات کر دی کہ 4 سال کی عمر کے اندر جو بچے، میرے خیال سے بزرگوں کا ایک وہ بھی ہے کہ 4 سال 4 دن اور جی اس طرح اس میں بسم اللہ شریف رسم بسم اللہ جی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ماشاءاللہ پورا قرآن پاک ناظرہ جو ہے مکمل فرما لیا۔ پھر سبحان اللہ، اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ایک نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہوئے، عرب و عجم، یہ علماء عرب و عجم کے جو ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، علماء عرب و عجم کے حوالے سے یاد رکھیے گا، دیکھیں ایک بات عالیان بھائی، بڑی اہم بات ہے۔ عوام کسی کو مان لینا تو یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن یہ اتنی کمال کی بات نہیں ہے جتنا جس فن کا بندہ ہے نا اس فن کا بندہ اس کو مانے۔ اب علماء اہل عرب و عجم بھی جو ہے نا میرے اعلیٰ حضرت کی شیدائی، اور کوئی بھی یہاں سے ہندوستان سے جب وہاں جا رہے ہیں نا تو علماء اہل عرب و عجم جو ہیں وہ ان کے پاس پیمانہ ہی یہ ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی شخصیت بہت بڑی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ خوش عقیدہ ہے۔ یعنی خوش عقیدہ ہونے اور بد عقیدہ ہونے کا معیار بھی اہل عرب نے جو رکھا ہے نا وہ میرے امام کی ذات کو رکھا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی ایک امام کا کتنا بڑا لیول ہوگا جو خود اتنے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو عوام جس کو مانے تو وہ مانے، لیکن اتنے بڑے علماء جس کو مان رہے ہیں تو خود اس کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو خوش عقیدگی اور بد عقیدگی کا آج جو ہم نے معیار ایسے ہی نہیں بنا لیا کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانے تو ہم اسے کہتے ہیں جی یہ خوش عقیدہ ہے، اور جو اعلیٰ حضرت سے منحرف ہو جائے جیسے میرے پیر کا بھی موقف ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، تو اس کے پیچھے بڑی لوجک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل اس وقت بھی اہل عرب بھی خوش عقیدگی اور بد عقیدگی کا معیار میرے امام کی ذات کو ٹھہراتے تھے۔ وہ آنے والے سے پوچھتے ہی یہ تھے بھئی تم امام اہل سنت کے بارے میں کہتے کیا ہو۔ اگر تو وہ تعریفیں کرتے تو وہ سمجھ جاتے یہ خوش عقیدہ ہے، اگر تو وہ ہلکی بات کرتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی بد عقیدہ ہے۔ ہلکی بات بھی حضرت وہ کرے گا نا جو اعلیٰ حضرت کو نہ جانتا ہوگا، بالکل۔ ٹیسٹ بھی جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی ذات کے متعلق کرنا ہے ان کو، اور ٹیسٹ میں پاس بھی وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کو اچھا جانتا ہوگا، ان کی سیرت سے واقف ہوگا۔ بالکل ماشاءاللہ۔ حضرت میں چاہ رہا ہوں ایک نعت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ آج کوئی ایک اچھا سا کلام تو سارے ہی اعلیٰ حضرت کے اچھے آپ جو اکثر پڑھتے رہتے ہیں جو ناظرین بھی سننا چاہیے وہ آ جائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے،
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور بھر دی چولی میری میرے سرکار نے، بھر دی چولی میری میرے سرکار نے، بھر دی چولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ آقا حشر کی چلچلا ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور کے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ اور درد جامی ملے نعت خالد کو، درد جامی ملے نعت خالد کو، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کمال انداز، کمال کلام، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے شاہ جی۔ تو ماشاءاللہ محبت فرماتے رہتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ماشاءاللہ شاہ صاحب آل راؤنڈر ہیں، اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہترین قاری بھی ہیں، اور بیان وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور پورا گھرانہ ماشاءاللہ ان کا۔ شاہ صاحب جی جی بالکل ماشاءاللہ، والد صاحب ہو، بھائی ہو، چھوٹا بھائی، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے ہم سب کو۔ استاد صاحب ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کی مزید کچھ خوبیاں بتائیں نا، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور آپ کے کمال انداز سے لطف بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید برکتیں دے۔ اس سوال کی طرف میں تھوڑی روشنی چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کے مزید کچھ خوبیاں۔ جی اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ بندہ اس کو بس بیان کرتا چلا جائے اور سننے والا سنتا چلا جائے، طبیعت ہری بھری اور بھری ہری ہو جاتی ہے۔ سیرت اعلیٰ حضرت ختم ہے ہی ماشاءاللہ ایسا ٹاپک اور ایسی ذات کے بارے میں معلوم
معلومات کے سبحان اللہ۔ چند باتیں مزید انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم توقیت کے حوالے سے کمال کتنا آپ کو حاصل تھا کہ آپ علم توقیت میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ آپ تاروں کو دیکھ کر نہ وقت بتا دیا کرتے تھے۔ اب تو گھڑی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے نا، وہ گھڑی نہیں دیکھتے تھے، وہ خالی نظر اٹھاتے اور وقت بتا دیتے، اور جو وقت بتاتے عین وہی وقت ہوتا تھا۔ اس قدر علم توقیت میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اور میرے امام کی محبت دیکھیے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے اپنے بچوں کا نام ہی محمد رکھا ہے، سبحان اللہ، نام ہی محمد رکھا، اور پکارنے کے لیے حامد رضا خان اور پھر مصطفیٰ رضا خان، یہ پکارنے کے لیے، لیکن نام بیسیکلی دیکھیں محمد ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، پھر پکارنے کے لیے کوئی پیارا سا نام صحابی کے نام پر رکھ لیں، ولی کے نام پر رکھ لیں، تو نام بیسیکلی ہمارا ہونا چاہیے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طبعاً جو ہے نا وہ زمزم شریف بڑا محبوب تھا، سبحان اللہ، طبعاً، یعنی اب کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ زمزم شریف آپ کو، اور زمزم پانی کون سا ہے تمام کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے جو نکلا۔ تو دیکھیں انبیاء سے بھی کیسی خاص نسبت اور محبت ہے نا کہ طبعاً وہ پانی ہی اتنا محبوب زمزم شریف، سبحان اللہ۔ اور مزید آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اچھا، بات کرنے کو ہم کر گئے نا، سننے والوں نے یہ سن لیا، لیکن جب لکھنے بیٹھتا ہے تو بندہ پتہ تب چلتا ہے، اور اس سے علمیت کا اندازہ بھی، میرے امام کی علمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ خالی ایسا تو نہیں کہ قلم اٹھایا اور 1000 کتابیں لکھ دی، 1000 کتابیں لکھنے کے لیے وقت، پھر علم کتنا ہوگا میرے امام کے پاس۔ تو 1000 کتابیں میرے امام نے لکھی، جن میں سے چند یہ ہیں: علم العقائد میں بھی کلام کیا، علم الکلام میں بھی، علم تفسیر میں بھی، علم حدیث میں بھی، اصول فقہ میں بھی، اور علم الفضائل میں بھی، علم المناقب میں بھی، علم مناظرہ میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بہت سارے علوم میں کلام کیا ہے۔ اور مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر ایک یہ بھی خوبی تھی کہ آپ غریبوں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ ایک یتیم بچہ آیا تھا نا کہ حضرت ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ جب گئے تو اچھا، اس کے گھر میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو کہیں بٹھا سکتا، گھر کے باہر اس نے ایک چھوٹی سی چٹائی وغیرہ بچھائی ہوئی تھی۔ جب اعلیٰ حضرت آئے تو وہیں بیٹھ گئے، کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہیں۔ پھر وہ اندر سے پکی ہوئی دال لے کر کے آیا اور میرے امام نے اس کو تناول کیا۔ تو یہ دیکھیں کیسی غریبوں سے محبت میرے امام کی۔ اور مزید اس طرح کی باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں کثیر ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو وقت میرے خیال میں بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان کے واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی جو بات ہی نرالی ہے، ماشاء اللہ استاد صاحب نے جس طرح کتابیں بھی فرمائی کہ یہ انہوں نے لکھی ہے، یہ تو ایک مختصر سی بات کی استاد صاحب نے، ماشاء اللہ شاعری بھی کمال، پھر جو ہے استاد صاحب نے فرمایا مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، بہترین حافظ، ایسے حافظ جو ایک مہینے میں ماشاء اللہ جی بالکل۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا آمین آمین۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے جائیں انشاءاللہ وقت گزر جائے گا استاد جی، اور جو ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت کبھی ختم نہیں ہوگی، راتیں گزر جائیں گی، لیکن میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کی جو ہے ذکر، ان کا اور جو ہے ان کے کلام کا ذکر ہم کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ استاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین، بہت پیارے دوست ہیں، بہت پیارے ساتھی ہیں، اسامہ قادری صاحب، بہت ممنون و مشکور ہوں آپ تشریف لائے۔ استاد صاحب ایک اور مزید سوال آخری، اور پھر اسامہ بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سننا ہے ہم نے۔ اعلیٰ حضرت کے جو ترجمہ ہم سنتے ہیں کنز الایمان، اس کی کیا خوبیاں ہیں اور دوسروں سے مختلف اس کو کیوں قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ مواد ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے کنز الایمان۔ اب کنز الایمان جو لفظ ہے نا، اس کا معنی اگر ہم سمجھ لینا تو ہمیں اس کا جواب مل جائے۔
اس کا معنی ہی یہ ہے کہ ایمان کا خزانہ۔ اللہ اکبر، اس ترجمے کے اندر ہی میرے امام نے نا ایمان کا خزانہ دے دیا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو چند دیتا ہوں۔ اس میں اچھا یہ ترجمہ بعض دوسرے تراجم سے ممتاز کیسے ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس ترجمہ کنز الایمان میں عقائد کی ایسی بہترین وضاحت کی ہے جو بالکل اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے، جبکہ دوسرے تراجم میں ہم اس بات کی رعایت نہیں دیکھتے۔ وہ کہیں تو انبیاء کی گستاخی کی طرف اپنے تراجم میں چلے جاتے ہیں، کبھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی طرف چلے گئے، اور کبھی تو اللہ رب العزت کو جھوٹا تک قرار دے دیا۔ ان کے تراجم میں یہ خرابیاں موجود تھی، جبکہ میرے امام کے ترجمے کا ہر لفظ تو نہیں، ہر حرف، کیا کہنے ہیں حضرت، ہر کیا کہنے ہیں، حرف جو ہے وہ بالکل مطابق شرع ہے، بالکل مطابق شرع ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسا کہ بعضوں نے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ کر دیا اللہ معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے۔ حالانکہ ہنسی مذاق کرنا یہ ہمارے عرف میں جو ہے یہ اوباش لڑکوں کا کام ہوتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہوتا ہنسی مذاق کرنا۔ ہنسی مذاق یہ کوئی اچھا فعل اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا، عیب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو جب عیب سمجھتے ہیں اور ایک پڑھے لکھے ہم بننے کے ساتھ ہنسی مذاق کا لفظ لگانا مناسب نہیں سمجھتے، تو اللہ کی ذات والی کتنی متبرک اور کتنی اعلیٰ ذات رب تعالیٰ کی، تو اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کر لیا کہ اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے، کتنا ظلم عظیم کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو جب کسی قرآن میں ہے کہ منافقوں نے اور کافروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہنسی مذاق آپ کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اللہ کی پناہ کہ میں تم سے ہنسی مذاق کروں گا، یعنی ہنسی مذاق کرنا یہ انبیاء کے شایان شان ہی نہیں ہوتا۔ تو جب انبیاء کے شایان شان نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات تو بلند و بالا ہے نا، تو اللہ کی ذات کے لیے لفظ کیسے مناسب ہوگا مجھے آپ بتائیں۔ سورۃ الاعراف پارہ 9 میں آپ جو ہے وہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کر کے آ گئے، اللہ نے مکر کیا، استغفر اللہ۔ ارے بھائی مکر کرنا یہ کوئی اچھا فعل تو نہیں ہے، یہ تو برا فعل سمجھا جاتا ہے بھائی، اور اللہ کے لیے تم مکر کا لفظ یوز کر رہے ہو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لہذا اللہ کے شایان شان یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے تراجم میں لوگوں نے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مکر کرنے والا ہے، استغفر اللہ۔ میرے امام نے ترجمہ کیا واللہ خیر الماکرین کا کہ اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں عالیان بھائی، اور بڑی اہم یہ مثال ہے، اللہ کرے میرے ناظرین سامعین کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ الفتح ہے، پارہ 26 کی دوسری آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور یہ علمی بات ہے اور علمی طلباء کے لیے اس میں بڑی کام کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، پوری اس طرح قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے محبوب آپ کے صدقے سے، میرے امام کا یہ ترجمہ ہے، اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ جبکہ بعضوں نے اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، من ذنبک، اس لفظ کا ترجمہ یہ کیا کہ اے محبوب اللہ نے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہ بخش دیے۔ استغفر اللہ۔ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر ضرب لگی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہونا محال ہے، قبل اعلان نبوت بھی گناہ ہونا محال اور بعد اعلان نبوت بھی گناہ ہونا محال، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ بھی کسی نبی سے نہیں ہو سکتا،
جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے انبیاء کرام سے گناہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے، صغیرہ کبیرہ، اعلان نبوت بعد اعلان نبوت گناہ نہیں ہو سکتا، تو جو سید الانبیاء ہیں میرے مصطفیٰ، ان سے تو گناہ ہونا محال در محال والی صورت ہو گئی۔ اور ان کے اس ترجمے میں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جی مصطفیٰ کے اگلے گناہ پچھلے گناہ، اس کا مطلب مصطفیٰ گناہ گار ہیں کیا؟ انہوں نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا، جی من ذنبی کا۔ پھر ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے مولانا پھر آپ ہی ترجمہ کر کے بتا دیں من ذنبی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذنب مانے گناہ ہوتا ہے، اور یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، ذنبی کا تیرے گناہ، کاف سے مراد محبوب کی ذات والی محبوب کی ذات ہے، اے محبوب آپ کے گناہ۔ بھئی یہی ترجمہ تو ہمارے امام نے صحیح تو کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا حضرت بات ایسی نہیں ہے، آپ ہمارے در پر آؤ تو ہم آپ کو بتائیں نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو ہیں اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے در سے ہمیں ایک حصہ ملا ہے۔ ہم بتاتے ہیں تمہیں، یہاں پر علم نحو کا ایک قاعدہ لگ رہا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ضمن ہے مضاف، کاف ضمیر ہے مضاف الیہ، اور جب مضاف اور مضاف الیہ کا گہرا تعلق ہونا تو بیچ میں ایک لفظ محذوف ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح تھی من ذنبی امتی کا، امت لفظ محذوف ہے یہاں پر، تو اصل عبارت تھی من ذنبی امتی کا، ذنب مضاف، امتی پھر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، تو لہذا اب ذنبی امتی کا مولانا اب تو ترجمہ کر کے بتا۔ ذنبی امتی کا ترجمہ کرے گا اے محبوب آپ کی امت کے گناہ، آپ کی امت کے گناہ۔ تو ہم نے کہا اب بتا محبوب کے گناہوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہی ترجمہ تو میرے امام نے کیا ہے کہ اے محبوب آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ، یا آپ کی اگلی اور پچھلی امت کے گناہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ یہ تو واضح ہے، آپ کے اگلے اور پچھلی امت کے گناہ یہ کیا؟ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جو ما قبل امت گزری بینا در حقیقت میرے مصطفیٰ ہی کی امت تھی۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تھی وہ، لیکن در حقیقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، امت مصطفیٰ تھی۔ وہ بظاہر تو امت موسیٰ تھی لیکن در حقیقت امت مصطفیٰ تھی، بظاہر تو امت ابراہیم تھی در حقیقت امت مصطفیٰ تھی، بظاہر تو امت اسماعیل تھی در حقیقت امت مصطفیٰ تھی، بظاہر تو امت عیسیٰ تھی در حقیقت امت مصطفیٰ تھی۔ تو ماں قبل امتوں کے بھی جو گناہ بخشے گئے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے تو فعل ہی تو بخشے گئے ہیں۔ تو یہ ترجمہ میرے امام کی ترجمے میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ تو جب بھی میرے ناظرین سامعین کو میں ہدایت کروں گا، تاکید کروں گا، جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں تو میرے امام کے ترجمہ ہی پڑھیں، کنز الایمان شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ تفسیر، حاشیہ، خزائن العرفان لازمی پڑھیں، انشاءاللہ ہدایت آپ کو مقدر بنے گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور میرے مرشد کامل آفتاب قادریت مہتاب طریقت امیر اہل سنت سے فرماتا ہے نا، اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بول دیا خلاص ختم، اس کے بعد اور دو کوئی رائے ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو استاد ہم نے سارے علمی باتیں کی، درس نظام والے تو آسانی سے سمجھ گئے ہوتے، باقی اللہ پاک آپ سب کو بھی جو ہے خوب علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ استاد صاحب اسامہ بھائی نے جوائن کیا تو ہم اسامہ بھائی سے ایک کلام سنتے اور پھر انشاءاللہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھے۔ اسامہ بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آج کیا کلام سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں پھینکے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری
گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، دیکھے کہ حضرت غنی پھیلے بڑے فقیر بھی، دیکھے کہ حضرت غنی پھیلے بڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاونی، چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر نہ جائے کیوں، چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر نہ جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے حضور کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے حضور کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں کمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں کمر، جو کہ لوٹ ظفر پر تاوے جگر مٹائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، اس کے بارے میں اگر ون لائنر میں آپ سے بات کروں کہ کلام اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، میرے محترم نے بھی ابھی میرے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، اور اس سے قبل حسیب شاہ صاحب نے بھی 2 کلام ماشاءاللہ پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، امام الکلامی کلام الامام، کہ تمام کلاموں کا جو امام ہے نا، وہ امام کا کلام ہے، وہ امام میرے اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا، یہ جو نعت کی صورت میں جو انہوں نے پڑھا ہے، یہ تمام کلاموں کا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب اعلیٰ حضرت کا یوم ہے، میں چاہوں گا مختصر سی دعا کریں فاتحہ، اور پھر انشاءاللہ اس کا پروگرام کا بھی ثواب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نظر کریں گے انشاءاللہ پروگرام کو۔
چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یا مالک مولا یا رحم الراحمین، یہاں یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص برکتوں کا خاص حصہ عطا فرما۔ یہ پروگرام کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا مالک مولا اسے کامیابی و کامرانی کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما۔ یا مالک مولا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم سے مالا مال فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اسی طرح مزید پروگرامز کرنے اور علم نافع پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس دعا کے ساتھ